اور جس دن ہم نے اناج اگانا چھوڑ دیا تو دنے تارے نظر آن گے. جس دن شہروں میں دودھ آنا بند ہو گیا تو دنے تارے نظر آن گے. جس دن شہروں میں سبزی اور گوشت آنا بند ہو گیا تو دنے تارے نظر آن گے. تو پتا چلے گا پوٹنگ اور کسٹرڈ اور چیزاں نہ تیار ہو رہی ہوئی ہیں. اس دن تو اندازہ ہوئے گا کہ کاشتکار غریب دے مسائل کی نے. کبھی کسی میاں منشے کو پکڑو آپ کو پتا چلے, کسی بڑے سرمایہ دار کو پکڑو آپ کو پتا چلے. بیچارہ مظلوم وہ کاشتکار, آپ اس کو لوٹ رہے ہو, اس کو نوچ رہے ہو. 47 میں آزاد تم لوگ ہوئے تھے, ہم تو آج بھی غلام ہیں. اس وقت بنیے کے غلام تھے, آج تمہارے غلام ہیں. کب تک ہماری یہ نسلیں جو ہیں اس بوجھ تلے دبی رہیں گی؟ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی تو ہم یہ اناج اگانا چھوڑ دیں گے. اور جس دن ہم نے اناج اگانا چھوڑ دیا, جس دن شہروں میں دودھ آنا بند ہو گیا, جس دن شہروں میں سبزی اور گوشت آنا بند ہو گیا تو دنے تارے نظر آن گے. تو پتا چلے گا جدو تواڈے کچن دے اندر پوٹنگ اور کسٹرڈ اور چیزاں نہ تیار ہو رہی ہوئی ہیں. اس دن تو اندازہ ہوئے گا کہ کاشتکار غریب دے مسائل کی نے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے اس حکومت سے, ہم اس کے حمایتی ہیں. ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ نہ کاشتکار کا قتل کیا جائے, نہ پاسکو بند کیا جائے. پاسکو آپ پر بوجھ نہیں ہے, پاسکو پہ آپ بوجھ ہیں. آپ پاسکو کو لوٹتے ہیں, آپ پاسکو کو کاشتکار کی طرح نوچتے ہیں. پاسکو کاشتکار کو سروسز پرووائیڈ کرنے والا ادارہ ہے. اگر اسے بند کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی کاشتکار کی شہرگ کاٹنے والی بات ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ہر احتجاج میں ان کے ساتھ ہوں گے. چاہے آپ جو سختی کرو, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی. ہم کسی اپنے ادارے کو اور کسی اپنے طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہ چند ایک ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, اور وہی لوگ وہاں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں. نہ ان کو گراس روٹ لیول پہ پتہ ہے کہ نیچے کیا حشر ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. لیکن یہی روش رہی. اس دفعہ آپ دیکھیں گے ہمارے 30 سے 35% کم گندم کاشت ہوئی ہے, 30 سے 35%, اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. آنے والا وقت میں تو گندم کا بحران دیکھ رہا ہوں, اور پھر میں دیکھوں گا ان کو کہ یہ باہر سے 5-6 ہزار میں 7 ہزار تک گندم امپورٹ کریں گے, اور اپنے کاشتکار کو 4 ہزار دیتے موت پڑتی ہے. اپنے فیسیلیٹیٹر اور اپنے مڈل مین کو, اپنے دلال کو خوش کرنے کے لیے یہ 7 ہزار میں بھی گندم دیں گے. کون سی جگہ ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی؟ کرپشن روکنا مقصد ہے یا ادارہ ختم کرنا مقصد ہے؟ اگر ایک ادارہ جو الزامات آپ کہہ رہے ہیں, میں ان کے الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ اگر ان پہ الزامات ہیں انہیں قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. میں تو ریفارمز کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس میں ریفارمز آنی چاہیے. کیا جو ادارہ جس پہ الزام ہوگا کرپشن کا وہ بند کر دیا جائے گا؟ کیا میرے پاس اب بھی نام موجود ہیں, لیکن میں صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اگر حکومت آج بھی ٹھیک کرنا چاہے تو اس کے پاس ایک سپیس ہونی چاہیے, وہ اسے درست کرے. اس پہ اثر انداز کون ہوتا ہے؟ اس کرپشن کی ذمہ داری جاتی کس پہ ہے؟ کون وہ کرپشن کرواتا ہے؟ کیا ایک کوئی فیلڈ اسسٹنٹ یا اس لیول کا آدمی وہ کرپشن کر سکتا ہے؟ کیا وہ بوریاں میں اور آپ نہیں لیتے؟ میں گندم کاشت کرتا ہوں 5 ایکڑ, میں بوریاں لے رہا ہوں 1 لاکھ, تو میں کیسے لے رہا ہوں وہ بوریاں؟ میرا سینٹر ہو گجرانوالا, میں بوریاں دے رہا ہوں ٹوبا ٹیکسنگ سینٹر پہ, کون ذمہ دار ہے اس کرپشن کا؟ میں ٹرالی میں ایک سینٹر کی پرچیز ہے 500 بوری 700 بوری 1000 بوری یومیہ, وہاں پہ اتر رہی ہے 30,000 بوری یومیہ. 22 ویلر ٹرالے پہ گندم جا رہی ہے. کون سا کاشتکار ہے پنجاب کے اندر جس کی گندم 22 ویلر ٹرالے لے کر جاتے ہیں؟
ہماری تو ایک ٹرالی نہیں بھرتی. وہ 22 ویلر والے کو پکڑے نا, وہ گندم کہاں سے آئی ہے, اس کو کیوں نہیں ایف آئی اے پکڑتی؟ پکڑے اس کو, پتا چلے گا کہ یہ کس کا فرنٹ مین تھا اور کون تھا اس کے پیچھے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کرپشن کرے یا کوئی ملازم کرپشن کرے, بالکل اس کو چارج ہونا چاہیے, لیکن ادارہ بند کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس ساری کرپشن کے باوجود اگر وہ پروفٹ میں جا رہا ہے تو پھر ادارہ بند کرنے کی تو ضرورت نہیں نا. اس کرپٹ آدمی کو یا اس کرپشن کرانے والے کو ضرور قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے.